الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی. عزیزان گرامی، لیڈیز اینڈ جینٹلمین، میرے بزرگوں، بھائیوں اور بیٹیوں، اس سے پہلے ہم اسلامی ریاست کے سلسلے میں یہ پڑھ چکے ہیں کہ اسلامی ریاست میں انسان کو بنیادی حقوق جو میسر ہوتے ہیں وہ جان و مال کا تحفظ، نمبر 1 جان کا تحفظ، نمبر 2 حقوق ملکیت کا تحفظ، نمبر 3 عزت کا تحفظ، نمبر 4 نجی زندگی کا تحفظ، ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا حق، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حق، آزادی اجتماع، ضمیر و اعتماد کی آزادی کا حق، مذہبی دل آزاری سے تحفظ کا حق، اور صرف خود انسان کا وجود یا وہ خود اپنے اعمال کا جواب دہ ہوگا، اور اسلامی ریاست میں بغیر ثبوت کے کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی۔ حاجت مند اور معذور افراد کو بنیادی ضروریات کی فراہمی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ مساوات کا پرچار ہوگا، یعنی ہر شخص، خواہ وہ مسلمان ہے، خواہ وہ بچہ ہے، خواہ وہ بوڑھا ہے، خواہ وہ بیمار ہے، خواہ اس کا کسی مذہب سے یا کسی فرقے سے تعلق ہے یا کسی سیاسی جماعت سے تعلق ہے، ان سب کے ساتھ مساوات کا سلوک کیا جائے گا۔ اسلامی ریاست کسی کا میں فیورٹزم کا تصور ہو ہی نہیں سکتا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اسلامی ریاست کی خصوصیات۔ اسلامی ریاست کی قرآن پاک کے تصور کے مطابق مندرجہ ذیل خصوصیات ہیں۔ نمبر 1 حاکمیت الہیہ کی ماتحتی ہوگی کہ اسلامی ریاست میں صرف اور صرف اللہ رحمان الرحیم کی حاکمیت اعلیٰ کو تسلیم کیا جائے گا۔ ایک آزاد قوم کی طرف یہ شعوری عہد اس ریاست کو وجود میں لاتا ہے کہ وہ پوری خود مختاری کے مالک ہوتے ہوئے اپنی مرضی سے خود رب العالمین کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اور اس کے متحد حاکمیت کے بجائے خلافت کی حیثیت قبول کر کے ان ہدایات و احکام کے مطابق کام کریں گے جو اس نے اپنی کتاب اور اپنے رسول علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے نافذ کیے، عطا کیے۔ پھر حاکمیت الہیہ کے بعد حاکمیت اللہ کے لیے خاص کرنے کی حد تک تھیاکریسی سے الگ ہو جاتا ہے انسان۔ وہ ریاست تھیاکریسی سے بالکل الگ ہو جاتا ہے۔ مذہبی پیشواؤں کے کسی خاص طبقے کو خدا کی خصوصی خلافت ٹھہرانے اور حل و عقد کے سارے اختیارات اس طبقے کے حوالے کر دینے کے بجائے وہ حدود ریاست میں رہنے والے تمام اہل ایمان کو، جنہوں نے رب العالمین کے آگے سر تسلیم خم کرنے کا شعوری عہد کیا ہے، خدا کی خلافت کا حامل قرار دیتی ہے، اور حل و عقد کے آخری اختیارات مجموعی طور پر ان کے حوالے کرتی ہے۔ ریاست کے قوانین سب کے لیے برابر ہوتے ہیں۔ وہ جمہوریت کے اس اصول میں یعنی ڈیموکریسی سے متفق ہیں کہ حکومت کا بننا، بدلنا اور چلایا جانا بالکل عوام کی رائے سے ہونا چاہیے، لیکن اس میں عوام مطلق العنان نہیں ہوتے کہ ریاست کا قانون اس کے اصول حیات کو، داخلی و خارجی سیاست اور اس کے وسائل و ذرائع سب اس کی خواہشات کے تابع ہوں، اور وہ جدھر مائل ہوں یہ ساری چیزیں بھی اس طرف مڑ جائیں، بلکہ اس میں خدا اور رسول کا بالا تر قانون اپنے اصول و حدود اور اخلاقی احکام و ہدایات سے عوام کی خواہشات پر ضبط قائم کرتا ہے، اور ریاست ایک ایسے متعین رستے پر چلتی ہے جسے بدل دینے کے اختیارات نہ اس کی منتظمہ کو حاصل ہوتے ہیں، نہ عدلیہ کو، نہ مقننہ کو، نہ مجموعی طور پر پوری قوم کو
الا یہ کہ قوم خود اپنے عہد کو توڑ دینے کا فیصلہ کر کے دار ایمان سے خارج ہو جائے۔ اسلامی ریاست میں مسلم و غیر مسلم کے حقوق بھی ہیں۔ وہ ایک نظریاتی ریاست ہے جس کو چلانا فطرتاً انہی لوگوں کا کام ہو سکتا ہے جو اس کے بنیادی نظریے اور اصول کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن تسلیم نہ کرنے والے جتنے لوگ بھی اس کی حدود میں تابع قانون ہو کر رہنا قبول کریں، انہیں وہ تمام حقوق اسی طرح دیتی ہے جس طرح تسلیم کرنے والوں کو۔ اسلامی ریاست ایک ایسی ریاست ہے جو رنگ و نسل، زبان یا جغرافیہ کی عصبیتوں کے بجائے صرف اصول کی بنیاد پر قائم ہوتی ہے۔ زمانے کے ہر گوشے میں نسل انسانی کے جو افراد بھی چاہیے ان اصولوں کو قبول کر سکتے ہیں اور کسی امتیاز و تعصب کے بغیر بالکل مساوی حقوق کے ساتھ اس میں شامل ہو سکتے ہیں۔ عزیزان گرامی، اس نوعیت کی خالص اصولی ریاست کے لیے ایک عالمی ریاست بن جانے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے، لیکن اگر زمین کے مختلف حصوں میں بہت سی ریاستیں بھی اس نوعیت کی ہوں تو وہ سب کی سب یکساں اسلامی ریاستیں ہوں گی۔ اسی طرح کسی قوم سے کشمکش کی بجائے ان کے درمیان پورا برادرانہ تعاون ممکن ہوگا اور وہ کسی وقت بھی متفق ہو کر اپنا ایک عالمگیر وفاق یا ایک عالمگیر اتحاد قائم کر سکے گی۔ داخلی و خارجی نظام کے اصول کیا ہوں گے اسلامی ریاست؟ سیاست کو مفاد پرستی اور اغراض کے بجائے اطلاق کے تابع کرنا اور اسے خدا ترسی اور پرہیزگاری کے ساتھ چلانا اس ریاست کی اصل روح ہے۔ اس میں فضیلت کی بنیاد اخلاقی فضیلت ہے، اس میں فضیلت کی بنیاد کردار کی فضیلت ہے۔ اس کار خیر کے فرماؤں اور اہل حل و عقد کے انتخاب میں بھی ذہنی و جسمانی صلاحیت کے ساتھ اخلاق کی پاکیزگی، کردار کی پاکیزگی سب سے زیادہ قابل لحاظ ہے۔ اسلامی ریاست کے داخلی نظام کا بھی شعبہ دیانت، امانت اور عدل و انصاف پر چلنا چاہیے، اور اس کے خارجی نظام کا بھی ہر شعبہ دیانت و امانت اور عدل و انصاف پر چلنا چاہیے۔ اس کی خارجی سیاست بھی پوری راست بازی، قول و قرار کی پابندی، امن پسندی، بین الاقوامی عدل اور حسن سلوک پر قائم ہونی چاہیے۔ عزیزان گرامی، اسلامی ریاست ایک مقصدی ریاست ہے۔ یہ ریاست محض پولیس کے فرائض انجام دینے کے لیے نہیں ہے کہ اس کا کام صرف نظم و ضبط قائم کرنا اور سرحدوں کی حفاظت کرنا، بلکہ یہ ایک مقصدی ریاست ہے جسے ایجابی طور پر اجتماعی عدل اور بھلائیوں کے فروغ اور برائیوں کے استحصال کے لیے کام کرنا ہے۔ اس ریاست کی کچھ بنیادی قدریں بھی ہوتی ہیں: حقوق، مرتبے اور مواقع میں مساوات، قانون کی فرما روائی، نیکی میں تعاون اور بدی میں عدم تعاون، خدا کے سامنے ذمہ داری کا احساس، حق سے بڑھ کر فرض کا شعور، افراد، معاشرے اور ریاست سب کا ایک مقصد پر متفق ہونا اور معاشرے میں کسی شخص کو ناگزیر لوازم حیات سے محروم نہ رہنے دینا، یہ ریاست کے اسلام کی بنیادی قدریں ہیں۔ اسلام نے فرد اور ریاست کے درمیان اس نظام میں ایسا توازن قائم کیا ہے کہ نہ ریاست مختار مطلق اور ہماگیر اقتدار کی مالک بن کر فرد کو اپنا بے بس مملوک بنا سکتی ہے، اور نہ فرد بے قید آزادی پا کر اسلامی ریاست میں خودسر اور اجتماعی مفاد کا دشمن بن سکتا ہے۔ اس میں ایک طرف افراد کو بنیادی حقوق دے کر اور حکومت کو بالاتر قانون اور شورا کا پابند بنا کر انفرادی شخصیت کے لیے نشو و نما پورے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں، اور اقتدار کی بے جا مداخلت سے اس کو محفوظ کر دیا گیا ہے، مگر دوسری طرف فرد کو بھی ضابطۂ اخلاق میں کسا گیا ہے، اور اس پر یہ فرض عائد کیا گیا ہے کہ قانون خداوندی کے مطابق کام کرنے والی حکومت کی دل سے اطاعت کرے، بھلائی میں اس کے ساتھ مکمل تعاون کرے، اس کے نظام میں خلل ڈالنے سے باز رہے، اس کی حفاظت کے لیے جان و مال
کسی قربانی سے دریغ نہیں کرتے۔ اور میرے عزیزو، اسلام کی ریاست، اسلامی ریاست کو چلانے کے لیے پھر اسلام کی اہم ترین معاشی تعلیمات بھی ہوں۔ دین اور معاشی زندگی کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ سب سے پہلے قرآن مجید فرد اور جماعت دونوں کے ذہن سے اس باطل نظریہ کو ختم کرتا ہے کہ اخلاق اور مذہب کو معاشی زندگی سے بھلا کیا سر ہوتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید بڑے بلیغ انداز میں معیشت اور اخلاق کا تعلق بیان کرتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 اور 10، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ مسلمانوں، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو تم اللہ کی یاد کی طرف، یعنی نماز کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ اگر تم جانتے ہو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ پھر جب نماز ختم ہو جائے تو تم زمین پر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے رہو تاکہ تم فلاح۔ یہ ہے اسلامی معاشی نظریہ۔ اب معاش کے لیے قرآنی اصطلاح کیا ہے؟ وہ ہے فضل اللہ۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر معاش کو فضل اللہ کہا ہے۔ اس سے ذہن میں یہ بات ڈالی گئی ہے انسان کے ذہن میں کہ سب اللہ کی عنایت سے ہے، اور معاشی زندگی میں بھی انسان کو اس طرح خدا کی حدود کا پابند بننا چاہیے جس طرح باقی تمام زندگی میں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ حقیقی متقی لوگ وہ ہیں جنہیں خرید و فروخت اور تجارت اللہ کی یاد سے غافل نہیں کرتے۔ یہ سورہ نور کی آیت نمبر 37۔ اب اسلام کا معاشی عدل کیا ہو؟ قرآن مجید کی معاشی تعلیمات کا ایک اہم مقصد انسانوں کے درمیان عدل و انصاف کا قیام ہے۔ عزیزان گرامی، مثبت طور پر جو چیزیں ظلم و تعدی کا ذریعہ بنتی ہیں ان کا سدباب قرآن نے کر دیا۔ اس کام میں جو مرکزی قدر سامنے آتی ہے وہ معاشی عدل کا قیام ہے۔ اسلام کے مثبت معاشی نظام کے مقاصد کیا ہیں؟ اسلام کے مثبت معاشی مقاصد میں قیام عدل، معاشی فارغ البالی کا حصول، غربت کا انسداد اور تمام انسانوں کو معاشی جد و جہد کے مساوی مواقع فراہم کرنا ہے۔ اسلام نے معاشی تنگی کا حل اور اس سے پیدا ہونے والی بدحالی کے اسباب بھی بیان کر دیے ہیں اور اس کا سدباب بھی کر دیا۔ اسلام معاشی تنگی کو دور کرنے کا طریقہ یہ بتاتا ہے کہ حصول رزق کی کوشش کی جائے اور پیداوار بڑھانے کے لیے ذرائع کو استعمال میں لایا جائے۔ اسلام محض غربت، افلاس سے یا معیار زندگی کے گرنے کے خطرے سے انسان خوشی اور زندگی کو تلف کرنے کی پالیسی کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام کہتا ہے کہ معاشی مسائل کا حل انسانوں کو کم کرنا نہیں بلکہ معاشیت کو فروغ دینا ہے، تجارت کو فروغ دینا ہے، معاشی طور پر مضبوط ہونا ہے۔ چنانچہ قرآن پاک سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 31 میں فرما رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ مَنْ قَتَلَهُمْ كَانَ خَطَأً كَبِيرًا۔ اور تم اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے یا افلاس کے ڈر سے قتل نہ کرو، ہم تمہیں اور ان کو سب کو رزق دیں گے، بے شک ان کو مار ڈالنا بہت بری بات ہے۔ اسلام نے غربت و افلاس کا حل بھی بتا دیا۔ یہاں یہ بات خصوصیت سے قابل غور ہے کہ غربت و افلاس اور معیار زندگی کے گرنے کے خطرے کے سبب قتل اولاد سے منع کیا گیا ہے۔ قرآن مجید آبادی کے حقیقی مسئلے کا حل اضافہ پیداوار کی شکل میں کرتا ہے، معیشت کے فروغ میں بتاتا ہے
معیشت کی ترقی بتاتا ہے، انسان کو کم کرنے کی شکل میں نہیں۔ اور اسلام بتاتا ہے کہ آمدنی کے جائز ذرائع اختیار کیے جائیں۔ اسلام پیداوار کے اضافی اور معیشیت کے ہمہ جہتی فروغ کی پالیسی اختیار کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کی شرط بھی لگاتا ہے کہ آمدنی جائز ذرائع سے حاصل کی جائے۔ وہ اس نفع کو جو حرام ذرائع سے حاصل کی ہو دوزخ کی آگ قرار دیتا ہے۔ قرآن و حدیث میں رزق حلال کی جتنی اہمیت بیان کی گئی ہے وہ اس امر کو ثابت کرتی ہے کہ اسلامی آئیڈیالوجی صرف جائز اور حلال رزق کے فروغ کی کوشش کرے گی اور تمام ذرائع کا بھی صدارت کرے گی جو حرام ہے اور جن کو شریعت ناجائز اور ناروا کر دے گی۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 168 میں فرمایا یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو جو چیزیں زمین میں موجود ہیں ان میں سے حلال اور پاک چیزیں کھاؤ۔ اسلام نے سود کی بیخبنی کی، پھر ان چیزوں کی نشاندہی بھی کر دی جو حرام ہے۔ ان میں سب سے بڑا سود، اس کی کوئی بھی شکل ہو، قرآن مجید نے سود کو خدا اور اس کے رسول کے خلاف جنگ قرار دیا ہے۔ اس طرح اسلام آمدنی کے تمام ذرائع کو بند کر دیتا ہے جو غیر منصفانہ ہے اور جس کی وجہ سے معاشرہ میں فساد اور عدم استحکام رونما ہے۔ اسلام نے حلال کے ساتھ طیب کی بھی قید لگائی، مطلب یہ کہ کسب معاش میں محتاط ہونا بہت ضروری ہے۔ چیز اللہ کی حرام کی ہوئی اشیاء کی فہرست میں سے نہ ہو، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ جو چیز آپ کھائیں گے یا جو آپ کی کمائی ہوگی جائز ذریعہ سے حاصل کی جائے، ورنہ اگر جائز ذریعہ سے حاصل نہ کی جائے تو وہ بھی حرام قرار پائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جائز مصارف پر خرچ کرنے کا بھی حکم دیا ہے۔ اللہ رحمان الرحیم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 26 اور 27 میں فرما رہے ہیں وَلَا تَبْذِرْ تَبْذِيرًا إِنَّ الْمُبْذِرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ، اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ کیونکہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے مال۔ گویا طلب حلال کے ساتھ اسلام انسان کو جائز مصارف پر دولت خرچ کرنے کی ترغیب دیتا ہے اور اسراف و تبذیر سے روکتا ہے، جس کی وجہ سے دولت کا بے جا استعمال اور اختیار رک جاتا ہے اور وہ تعمیری مقاصد کے لیے استعمال ہونے لگتا ہے۔ اسلام نے سرمایہ دارانہ نظام کی بیخبنی کی۔ اللہ رحمان الرحیم سورہ حشر کی آیت نمبر 7 میں فرماتے ہیں لا یکون دولتا بین الاغنیاء منکم، ایسا نہ ہو کہ مال و دولت صرف تم میں سے امیروں ہی میں محدود ہو کر رہے۔ اسلام نے دولت کے چند ہاتھوں میں جمع ہو جانے کو بھی پسند نہیں کیا اور اس بات کا انتظام کیا ہے کہ مختلف قانونی و اخلاقی تدابیر سے دولت کی تقسیم زیادہ منصفانہ ہو اور وہ پورے معاشرہ میں گردش کرے۔ اور اس کے لیے اللہ رحمان الرحیم نے قرآن پاک میں، اسلام میں، احادیث میں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گردش دولت کے مختلف طرائق بیان فرمائے۔ نمبر 1 زکوٰۃ، نمبر 2 صدقات، نمبر 3 انفاق، نمبر 4 وراثت، نمبر 5 حق سوئی الزکوٰۃ اور نمبر 6 العفو۔ زکوٰۃ ہر صاحب نصاب مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اس کے ذریعے دولت مستقل امراء سے غرباء کی طرف منتقل ہو، اس طرح اس کی گردش پورے معاشرے میں عمل میں آتی ہے۔ اسلام کہتا ہے یہ کوئی خیرات نہیں بلکہ فقراء و مساکین کا، اور پھر بہت سے صدقات اسلام نے مقرر کیے ہیں جو مختلف مواقع پر ہر صاحب حیثیت مسلمان کو ادا کرنے ہوتے ہیں، جیسے صدقہ فطر ہوتا ہے۔ یہ صدقہ بھی مدرجہ بالا مقاصد کو پورا کرتا ہے۔ اسلام نے انفاق فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا کیا۔ اسلام مال سے محبت کو کم کرتا ہے اور خدا کی راہ میں خرچ کر کے دنیا و آخرت کی کامیابی حاصل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ تقسیم دولت کو منصفانہ کرنے کا یہ مؤثر ذریعہ۔
اسلام میں میت کے وارثوں کے لیے میت کے چھوڑے ہوئے مال سے حصے مقرر کیے ہیں، وراثت، اسلام نے وراثت میں عورت اور مرد دونوں کو شریک کیا، حتیٰ کہ اسلام میں خنثی بھی وراثت کا حصہ پاتا ہے۔ وراثت کا معنی ہے کہ ایک شخص کی وفات پر اس کی دولت کی منصفانہ تقسیم اس کے پورے خاندان میں ایک خاص ترتیب کے ساتھ مقرر کی جائے جو اللہ رحمان الرحیم نے قرآن میں بیان کر دیا۔ اللہ نے زکوٰۃ اور صدقات واجبہ کے علاوہ اگر ضرورت محسوس ہو تو حکومت کو اس بات کا حق دیا ہے کہ وہ لوگوں سے مزید مال بطور ٹیکس لے اور اسے استحکام حکومت اور قیام انصاف کے لیے صرف کر دے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے جامع ترمذی کے مطابق فرمایا، ان فی المال حق سوا زکوٰۃ، بے شک مال میں زکوٰۃ کے سوا اور بھی۔ اسلام نے انسان کو صرف انفاق ہی کی ترغیب نہیں دی بلکہ اس میں یہ جذبہ بھی پیدا کیا ہے کہ اگر اس کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ دولت ہو تو وہ اسے خدا کی راہ میں اور دوسروں کی بہتری کے لیے خرچ کرے۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 219 میں فرمایا، وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يَنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ، وہ پوچھتے ہیں کہ ہم کتنا مال خرچ کریں، کہہ دیجئے العفو، جو ضرورت سے زیادہ۔ تو جناب والا، اسلام کے دو بنیادی اصول ہیں۔ اسی طرح قرآنی تعلیم پورے معاشرے میں دولت کی تقسیم کی کوشش کرتی ہے۔ اس کی پالیسی کے دو بنیادی اصول فروغ پیداوار اور دولت کی منصفانہ تقسیم۔ انشاءاللہ اس پر ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اللہم صلی وسلم علی نبی الحق نبینا و مولانا محمد الوسیلہ والفضیلہ سیدنا الممجد بشیرنا المصدق نذیرنا المؤید المصطفیٰ الامجد المحمود الاحمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ